وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور یہ پوچھتے ہیں آپ سے حالت حیض کے بارے میں. محیض مصدر میمی ہے، حالت حیض. قُلْ هُوَ أَذًى، آپ فرمائیے یہ گندگی ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، دور ہو عورتوں سے حیض میں، ایام حیض میں. خاتون کے ساتھ ما تحت الاسفل، ناف سے نیچے استمتاع منع ہے. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور ان کے نزدیک نہ جاؤ. حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ یہ پاک ہو جائے، حیض ختم ہو جائے. اور دوسری قرأت ہے حَتَّى يَطَهَّرْنَ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہا لے. تو علماء لکھتے ہیں اگر مدت پوری ہو گئی اور حیض رک گیا پھر تو بغیر نہائے بھی مل سکتے ہیں، اگرچہ مکروہ ہے. اور اگر وقت سے پہلے حیض ختم ہو گیا تو پھر نہانا شرط ہے. قراءتان بمنزلۃ الآیتین. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب عورتیں پاک ہو جائے، فَاتُوهُنَّ، آؤ ان کے پاس، من حیث امرکم اللہ، جہاں سے تم کو تاکید کی اللہ نے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ پسند کرتے ہیں توبہ کرنے والوں کو اور پسند کرتے ہیں پاک بازوں کو. نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہاری کھیتیاں تمہاری. فاتوا حرثکم، آؤ اپنی کھیتی میں. کھیتی کا بھی راستہ بنا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ فصل میں گھس جاؤ اور کپڑے اور سب کچھ خراب ہو جائے. انا شئتم، انا شئتم، انا کبھی اینا کے معنی میں ہے، کبھی کیفا کے معنی میں. زکریا علیہ السلام مریم کے کمرے میں آئے، انا لک ھذا، من این لک ھذا، اور انا لہم الذکرى کیف لہم النصیحہ فی ھذا الوقت. لیکن یہاں انا کیفا کے معنی میں ہے، جس طرح بھی ہو مگر جگہ ایک ہوگی. روافض بڑی غلطی کرتے ہیں، ان کا کون سا کام سیدھا ہے. اون تیری کون سی کل سیدھی، وہی اوکھا سجے سمشو چھپاتی سوکھا. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور آگے بھیجو اپنے لیے، یعنی اولاد پیدا کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے وَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، بے شک تم اللہ سے مل کر رہو گے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہی پیغام مسلمانوں کو بھی دو. اشارہ ہے کہ اپنی بیوی کو استعمال کرنے میں بھی حدود شرع کا پابند رہو. ایسا نہ ہو کہ اپنے گھر میں بازار لگائے، ایسا نہ ہو کہ ایسے گناہوں کے مرتکب ہو جائے جس سے نکاح کا فائدہ ہی ختم ہو جائے.